أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میرے دل سے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا راستہ دکھا دے جس پر ہم ایک قافلے کی طرح ہوں۔ آپ مجھے بلائیں، میں آپ کو بلاؤں، اللہ کے حضور ساری اکٹھے ہو کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 5۔ نہیں، پہلے اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان فرمائی گئی اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو رب سے رجوع کر لیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے گا ایک بڑے دن کے عذاب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ الا انہم، اگاہ رہو بے شک وہ، یسنونا، وہ دوہرا کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، یعنی کہ نیچے ہونے کے لیے جھک جاتے ہیں جیسے۔ لیستخفوا، تاکہ وہ چھپے رہیں، منہ، اس اللہ سے۔ الا حین یستغشون، اگار ہو جب وہ اوڑھ لیتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بما انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو۔ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ کفار اپنی حقیقت چھپاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ظاہری چہرہ چھپا لینے سے باطنی نیت بھی چھپ جاتی ہے۔ تب یہ آیات نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہ تمہارا دل، نہ تمہارا ارادہ، نہ تمہاری سازش کسی بات کو چھپا سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ اور اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا۔ دیکھیں، مکہ کی جو قوم تھی اس میں کچھ لوگ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر اپنے منہ یا سینہ چھپا لیتے تھے، یعنی دبک کر بیٹھ جاتے تھے، گویا جیسے قرآن ان کو نہ دیکھ سکے یا اللہ کی نظر ان پر نہ ہو یا وہ نبی پاک سے چھپ گئے ہوں۔ دراصل بات یہ تھی کہ ان سوری یہاں کچھ اپنا ہی لکھا ہوا سمجھ نہیں آ رہی۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ نبی پاک سے نہیں چھپ رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، جو انتہائی جہالت ہے۔ مطلب بندہ پوچھے کہ آپ اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں، اور جس نے انسان کو تخلیق کیا، اس کے ہر سسٹم کو سیٹ کیا، اور ہم اس ذات سے چھپ رہے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سن کر چہرے پھیر لیتے ہیں، سینوں کو موڑ لیتے ہیں، بات کو چھپاتے ہیں یا کپڑے اپنے چہروں پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ بات ٹل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی کر لو، تمہارا ظاہر بھی مجھے معلوم ہے اور تمہارا باطن بھی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے رازوں سے خوب واقفیت ہے، پھر کوئی کیا چھپاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لفظ ابھی زبان سے نہیں نکلا، جو بات کسی سے کہی نہیں گئی، جو صرف ابھی اپنی نیت میں دفن ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہیں۔ تو بتائیے، نیت کہاں؟ دل میں تھی نا۔ جو بندہ اللہ سے شرمندہ نہیں لیکن لوگوں سے شرمندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری 11 پارے جو ہیں ختم ہو گئے ہیں، پارہ نمبر 12 جو ہے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم چلتے جا رہے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار، فی الارض، زمین میں، الا علی اللہ، مگر اللہ پر ہی ہے، رزقھا، اس کا رزق، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مستقرھا، اس کے قرار کی جگہ کو، یہاں یعنی کہ جو وہاں وہ رہتا ہے اس کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور مستودعھا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ زندگی کے بعد قبر جو ہوگی وہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ کلن فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں، وہی پالتے ہیں، اور جو زمین میں چلتا پھرتا ہے انسان بھی ہے، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اس کے علاوہ سو مخلوق ہیں، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس وقت کچھ کمزور ایمان کے لوگ مشرکین جو تھے وہ پوچھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تب ہماری روزی کیسے چلے گی، ہماری کفالت کون کرے گا؟ یعنی کہ اس موقع پر فرض کر لیں وہ اگر مکہ میں تھے تو مدینہ جانا تھا تو ان کو تھا کہ یہ کاروبار تو سارا ادھر ہے، ادھر جا کے کیا کھائیں گے، کیسے کمائیں گے؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار یا ذی روح ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لی ہو۔ دیکھیں یہ آیت ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ میرا رزق تو میرے اللہ کے پاس ہے، مجھے فکر کس بات کی؟ پھر انسان کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے۔ لوگ رزق کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں یا دین پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں زمین کے کیڑے کو رزق دیتا ہوں، سمندر کی مچھلی کو دیتا ہوں، جنگل کے جانوروں کو دیتا ہوں، تو بولا میں انسان کو کیوں نہیں دوں گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں رہتے ہو اور جہاں دفن کیے جاؤ گے سب میرے علم میں ہے، اور میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ لوگوں کے ذہن میں ہجرت کے وقت بھی سوال تھا کہ اگر ہم مدینہ چلے گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا رزق میرے ذمے ہے۔ جاندار جس جگہ بھی ہو، زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، سمندروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، چٹانوں میں ہے، ویرانوں میں، رزق اس تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، خلق السماواتی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں، وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش کہاں تھا، علی الماء، پانی پر، لیبلواکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، کہ ایکم، تم میں سے کون، احسن عملا، بہت بہتر ہے عمل میں، ولا ان کلتا، اور البتے اگر آپ کہیں، انکم مبعوثون، کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد، لا یقولن الذین، تو البتے ضرور کہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، سوائے ایک واضح جادو کے۔ اس آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یاد رکھیں یہ 6 دن دنیا کے 24 گھنٹوں والے دن نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 دنوں میں، تو ہم کہتے ہیں 6 دن، اب یہ 24 گھنٹوں والے دن نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو سورج ہی نہیں تھا، نہ چاند تھا، نہ دن اور رات تھی، تو پھر دن رات یہ والے کیسے ہو گئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو 6 دن ہیں وہ اللہ کے علم میں مقرر مراحل ہیں، اس کا مطلب مدت اور مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نزدیک 50,000 سال کے برابر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے پانی تھا، یعنی جب تخلیق کا آغاز ہوا تو اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سب سے پہلے پانی پیدا ہوا، پانی خلق ہوا، پھر آسمانوں کی 7 تہیں بنی۔ سورہ حامیم السجدات آیت نمبر 12 میں ہے، گیس اور دھوئیں کی تہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان تخلیق کیے گئے، پھر زمین بنائی گئی۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 30 میں ہے، پھر زمین کو ہموار کیا، مناسب شکل دے دی۔ سب اس مرحلے میں تخلیق ہوئے، پھر نباتات، حیوانات، موسم اور رزق پیدا کیا گیا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 10 میں ہے، زمین میں اس کی غذائیں اور رزق مقرر کیا۔ آخر میں باری آئی انسان کی، تخلیق ہوئی، یعنی پہلے آدم حضرت علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر روح پھونکی گئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کون بھی کہتے تو سب کچھ لمحوں میں پیدا ہو جاتا، پھر کیا حکمت تھی کہ یہ 6 دن لگے؟
حکمت یہ تھی کہ انسان کو سکھانا مقصد تھا کہ بڑے کام یکبارگی نہیں بنتے، فوراً نہیں بنتے، بلکہ تھوڑے تھوڑے مراحل سے مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو درس دیا صبر کا کہ بڑے نتائج انتظار کے بعد ملتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات انسان کی آزمائش کے لیے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اخلاص رکھتا ہے، کون نیکی پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ فوراً کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار آخرت کو جادو کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قیامت اور زندہ ہونے کی حقیقت ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو جادو جیسی بات ہے، یعنی ان کے نزدیک مردے کا دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب ہونا، جزا و سزا ملنا ناممکن لگتا تھا۔ دیکھیں آج کا انسان بھی تو یہی بات اپنے انداز میں کہتا ہے نا، کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، دنیا میں ہی سب کچھ اچھا برا مل جائے گا۔ اب یہی سوچ تو کافروں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اتنے گہرے حقائق ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے مانے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔